بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Shazur Ahmed, and before starting the video, I would like to ask that how are you doing? I hope you are doing fine. I am also doing fine. So let's start the video with a brief introduction of myself. That my name is Shazur Ahmed. I am from Karachi. I am a student of class first year, and I am pursuing my education in chemical engineering from NET University. Well, let's get started. So, आज का जो टॉपिक है वो मेरे पास दोबारा बेस करता है आप वसल्लम पर और और सब इसकी सब में अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो ये पहला पार्ट होने वाला है जिसमें आप वसल्लम की मैं लीडरशिप स्किल्स के बारे में दो ट्रेड डिस्कस करूँगा. पहली इंटीग्रिटी और दूसरा शुरा यानी कि मशवरा. अब एक लीडर कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले आते हैं लीडरशिप की पहले स्किल में कि एक लीडर जो होना चाहिए वो होना चाहिए अमीन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए. इंटीग्रिटी और अमीन, जब इंटीग्रिटी यानी कि अमीन, और अमीन से बनाते हैं अमानतदार. अमानतदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूँ? इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब आप वसल्लम को नबूवत अता करी अल्लाह ताला ने, तो आप वसल्लम कोई सफ़ा पर गए. अब कोई सफ़ा पर क्यों गए? कोई सफ़ा पर आप वसल्लम के अरब का मतलब ये सिस्टम था कि जब भी कोई चीज़ अनाउंस करनी होती थी और सब लोगों को मुखातिब करके कोई चीज़ करना होता था, तो वहाँ पर जाकर इस तरह से किया जाता था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातिब किया और सबसे पहले कफ़ार से सवाल पूछा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा दुश्मन का लश्कर आ रहा है, कि तुम सिपाही या फिर फौज का लश्कर आ रहा है, कि तुम मेरी बात को मानोगे? तो कुफ़ार कहते कि बिल्कुल आप हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे कि आप सादिक और अमीन, आप बचपन से आप क्या हैं, सच्चे हैं. ठीक है. अब दूसरा एग्जाम्पल, एक मरतबा क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लोगों के दरमियान. अब जो लोगों के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एक शख्स देखता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न करता है कि इद्दिल या मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद बी जस्ट. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बदतमीज़ी पे कुछ मतलब मुंह नहीं फेरते उस पर, बल्कि उसको ये रिस्पॉन्स देते हैं कि क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, जिस पे अल्लाह ताला ने भरोसा किया है. मुझे अल्लाह ताला, जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने अमीन और सच्चा बनाया है, सच्चा पैदा किया है. अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूवत और रिसालत अता की है. ये सब चीज़ों के बाद तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई. अब दूसरी बात क्या है, मशवरा, शुरा. अब मशवरे से मुराद क्या है, एक लीडर क्या होना चाहिए, उसमें खुद पसंदी नहीं होनी चाहिए. वो अपने आप को जितनी इम्पोर्टेंस देता है, उसको अपनी टीम की मेंबर्स को भी क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. कि उसकी जो मेंबर्स, जितना वो इम्पोर्टेंस करता है अपनी टीम के लिए, उसके सारे मेंबर्स भी इम्पोर्टेंट होने उतनी ही उसकी क्या है, टीम के लिए. फॉर एग्जांपल कोई काम करने के काम को कैसे करना है, तो प्लान बनाना तो सबसे पूछ पूछ के बनाया जाए. खुद ही तुर्रम खान ना बने वो, ऐसे ही होता था. एक मरतबा क्या हुआ, अजान में मशवरा हुआ या एक ऐसा मशवरा कि, अच्छा मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि ये मशहूर वाक़या है कि रज़ी अल्लाह के हज असवद पे इख्तिलाफ आया था कि
4 قبیلے تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج خانہ کعبہ تعمیر ہوا. حج اسود اس کے اندر کیا کرنی تھی، اس کی پلیسمنٹ کرنی تھی. اختلاف ہو کہ میں نے پیسے دیے، میں نے پیسے دیے، کون لگائے گا، ٹھیک ہے. بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں عبادت کے لیے پہلے پہنچ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا. تو اس کے پیچھے مطلب مشورہ کیا دیا تھا، اور مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت کیا تھیں، سمجھدار تھیں. انہوں نے آپ سے مشورہ دیا کہ آپ نے چاروں قبیلوں کے مطلب مفہوم ہے، مطلب انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کپڑا مطلب چاروں کی مدد سے کیا کریں، آپ کے پلیسمنٹ کریں حجر اسود کی خانہ کعبہ میں. اور پھر ایوی آن نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا دیا، اس کو حجر اسود کے اندر اسود کو اس کے اندر رکھا. اور پھر چاروں کونوں سے ایک قبیلے کو دے دیا، اور بیچ والا حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر کیا کر دی، پلیسمنٹ کر دی. اس طرح سے کیا ہوا، ایک ہوا. اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کیا ہوا کہ بہت بڑا فوجی لشکر آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تب صحابہ مطلب پلان کیا کہ جو ہے نا ہم لوگ ڈیفینسو وار کریں گے. مگر اس میں سے ایک صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ڈیفینسو وار کرنا بزدلی کہلائے گی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جنگ میدان میں جا کے جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیا ایکسیپٹ کیا. مگر ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں گئے، ٹھیک ہے، ان سب کو تیار کر اپنے جنگی لباس پہننے کے لیے، تو ان بٹوین کیا ہوا، یہ ڈسکس ہوا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا اس میں کوئی نہ کوئی تو بھلائی ہوتی نا ہمارے لیے، تو جی تم نے کیا کیا. جن صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا، ان کو ایک سب نے کہا. تو پھر سب نے اتفاق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ آپ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ کیا تھا، وہ صحیح تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ جنگی لباس پہن لے، اور پھر وہ کیا کرے، اس کو جنگ لڑے بغیر اتار دے، ٹھیک ہے. آپ سنتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک تو واقعہ یہ بھی کہ اس میں نہیں جاتے. اچھا، اب لسننگ اسکلز بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، پتہ ہے ایک لیٹر کے، جیسے کہ ایز وی آل نو کہ گڈ لسنر، ایک گڈ اسپیکر شوڈ بی اے گڈ لسنر. اب وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی بات سنتے تھے نا، وہ اتنے غور و فکر سے بات سنتے تھے کہ اس کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. اب ہم لوگ یہ بولنا بہت آسان ہے کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، وہ شخص بہت پیار کرتا ہے، لیکن ایسا آسان ہے. لیکن ہر کوئی یہ شخص نہیں کر سکتا کہ وہ کہنے لگتے تھے صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی بات سنتے تھے کہتے تھے بہت ہی کیا کہتے تھے دھیان سے سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات. ایک اور بات، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کے اخلاق میں بہت چاہیے لیڈر بھی ہوئے. اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واقعہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عدی بن حاتم، جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق تھے، جن کی وفات جو کہ بہت جنرس پرسن تھے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ہوتا وفات ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدی بن حاتم کو جاتے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے تھے، انہوں نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کی نبوت کا اعلان کریں گے، اور نبوت کو تمہیں ماننی ہوگی، ٹھیک ہے. آپ ان کو پتہ چلا کہ جنگ ابھی ختم ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں گے. اب وہاں پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھی عورت ملنا چاہتی تھی. اب ایک بوڑھی عورت جب ملنا چاہتی تھی نا، تو اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا خود اس کے پاس میں چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کہیں اور مطلب جس کا میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی دور جگہ پہ ہوتے نا، اور اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو میں وہاں پہ بھی آ جاتا. تو اس بات سے انہوں نے حدیث حاتم کو اور
مان لیا ہے کہ اگر بادشاہ ہوتے نا اس طرح سے نہیں رہتے. یہ نبوت تھی, یہ آپ وسلم کے اخلاق ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگ کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خود چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بس ٹھیک ہے. تھینک یو فور یور ٹائم. اور یہ میرے پاس یہ پارٹ 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ اسکلس کا اور شورا کا لیڈرشپ اسکلس کا. یہ پارٹ 1 ہے جس کے میں نے 2 پوائنٹ ڈسکس کیے, انٹیگریٹی اور شورا مشورہ. ٹھیک ہے, اب اس کے اور بھی پوائنٹ, فار ایگزامپل رحمت ہے, ویژن ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا میں آپ سے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینکس فار یور ٹائم. اللہ حافظ.